السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ جنازے کے مسائل۔ میت پر رونے کا بیان۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، اور جو لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے بارگاہ سے وقت مقرر پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم دے کر اپنے یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، جس کی جان کنی کا عالم تھا، جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کی اندر سے آواز آتی ہے، اسی طرح جان کنی کے وقت بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا، اور نہ دل کے غم پر۔ ہاں، اس کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ یعنی پیچھے جو لوگ اتنے بین کر کر کے روتے ہیں اور چیخو پکار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہاں کیا بتایا گیا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجناز۔ ابتدائی صدمہ میں مصیبت پر صبر کرنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کر۔ وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ گھبرا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کر، جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے۔
یعنی جب صدمہ شروع ہو صبر اس وقت کرنا چاہیے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ میت کو گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جانے کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے، ہائے میرے بھائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ام بان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا، ہم بھی اس کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ میں ان دونوں حضرات کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عثمان سے کہا کہ جو ام ابان کے بھائی تھے رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تائید کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر آپ بیان کرنے لگے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے چلا، جب ہم بیدا تک پہنچے تو سامنے ایک بیول کے درخت کے نیچے چند سوار نظر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر جب اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ میں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلیے امیر المومنین بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیر یہ قصہ تو ہو چکا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی صاحب۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صہیب تم مجھ پر روتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو، بے خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ قرآن کی یہ آیت تم کو بس کرتی ہے کہ کوئی گناہ کسی کے ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ سورۃ الانعام۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یعنی ام ابان کے جنازے میں سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی، اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر حضرت ابن عمر نے کچھ جواب نہیں دیا۔ رواہ البخاری کتاب الجناز۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ معذرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری عادت ہے کہ صرف اللہ کے لیے غصہ ہوتا ہوں، باقی تو اس طرف غور کر کے تو نے رونے کی وجہ سے بہت بڑا ثواب ضائع کر دیا اور اچانک مصیبت آنے پر صبر نہیں کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی حالت میں اس کے سینے سے نکلنے والی آگ اور غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ اسے علم نہیں تھا اور اس لیے واضح کیا گیا کہ اصل صبر وہ ہے جو مصیبت میں ابتدا ہی میں کیا جائے، جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اکثر بات ہے کہ صبر پہلی چوٹ پر، یہ نہیں ہے کہ بعد میں رو دو کے یا بین پیٹ پٹا کے بعد میں بندہ بولے کہ مجھے اب صبر آ گیا ہے۔
تو وہ تو آنا ہی ہے آہستہ آہستہ، مرہم تو لگنی ہے، لیکن صبر پہلی چوٹ پر، جب چوٹ لگے فوراً اللہ کا ذکر اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ عظیم بن عنیر فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سکوت ان کی اقرار و دلالت نہیں کرتا، شاید انہوں نے اس کے بارے میں مجادلہ اور مباحثہ ناپسند کیا ہو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان کا سکوت شک کی وجہ سے نہیں کہ جو انہیں صریح مرفوع حدیث کے بعد ہوا، بلکہ یہاں احتمال ہے کہ ان کے خیال میں حدیث قابل تعویل ہو اور اس وقت کوئی معین مفہوم نہ ہو تو جس پر وہ اس حدیث کو محمول کرتے، یا جس مجلس بحث مباحثہ کے متمل نہ ہو اور خاص ضرورت نہ ہو۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ جب روایت ثابت ہو جائے تو ظن کی وجہ سے اسے رد کرنا درست نہیں، اور اس حدیث کو حضرت عمر اور ابن عمر دونوں نے روایت کیا ہے، باقی جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے اس میں اس حدیث کو رد کرنے کی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں خبریں ہی صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں۔ وجہ جمع یہ ہے کہ میت کو رونے کی وجہ سے عذاب اور سزا اس وقت ہوتی ہے جب وہ زندگی میں وصیت کر گئی، اور یہی بات عرب کے مذاہب اور اشعار سے مشہور ہے اور موجودہ منقول ہے، جیسے طرفہ بن عبد کا قول ہے کہ اے مباد کی بیٹی، میں مر جاؤں تو میرے حسب حال مجھ پر نوحہ کرنا اور گربان پھاڑنا، اور اسی پر جمہور علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو محمول کیا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب کیا جاتا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کسی نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں اس کے گھر والوں پر کہ اس پر رونے پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میت پر عذاب اس کے بعد عملیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے ہیں کہ اب بھی اس کی جدائی میں روتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کر جس میں مشرکین کی لاشیں ڈال دی گئی تھی، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اسے سن رہے ہیں۔ تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان میں سے جو کچھ کہا کرتا تھا وہ حق تھا۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، سورہ نمل۔ کون سی آیت تھی؟ انہم الآن لیعلمون انما کنت اقول لهم حق ثم قرأت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، سورہ فاطر۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا چکے ہیں۔ رواہ البخاری کتاب المغازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقیقت پر محمول کیا کہ اس وجہ سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ما انتم بسمی لما لقول منہم کی تعویل کی ضرورت پڑی۔ مفسرین وغیرہ کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ مجاز ہے اور مردوں اور قبر والوں سے مراد کافر ہیں، انہیں مردوں سے تشبیہ دی ہے حالانکہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے کانوں اور قوت سماع سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جس طرح کے مردے قبروں میں چلے جانے اور مرنے کے بعد فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کافر ہدایت اور دعوت اسلام سے مستفید نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان آیات میں حضرت عائشہ کی نفی کی کوئی دلیل موجود نہیں۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی میت پر اگر نوحہ ماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ شدت سے نوحہ کرنے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت غزوہ موطا میں خبر ملی تو آپ اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دو۔ وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا وہ تو نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں منع کر دو۔ اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ تو کر دو، وہ تو کرو گے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس قرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا، ام صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھی، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا یہ کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی معاذ کی بیوی اور ایک دوسری خاتون رضی اللہ تعالی عنہم۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، سورۃ الممتحنہ، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا، پیٹنا، واویلا کرنا سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانت پر ایک عورت خود ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحہ میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ رواہ البخاری کتاب التفسیر۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ کا اصل نام نصیبہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کو غسل دیا کرتی تھی، مردوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو بھی انہوں نے ہی غسل دیا۔ یہی وہ صحابیہ ہیں جو اس فرمان کی راویہ ہیں کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن عزم و عجوب کے ساتھ نہیں۔ 70 ہجری تک زندہ رہیں۔ میت کو غسل دینے کا بیان۔ حضرت ام عطیہ انصاری نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کافور، یہ کہا کہ یہ کچھ کافور استعمال کر لینا اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار تہمت دیا اور فرمایا کہ اس میں ان کی قمیض بنا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنے اعضاء سے تھی۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا۔
پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ ایوب راوی نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ میت کی دائیں سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھی۔ جب ہم نے غسل شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرنا۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ میت کے کفن کا بیان۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس لیے ہجرت کی کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر ان سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی کنویت ابو عبداللہ تمیمی تھی۔ بدر اور دیگر غزوات میں شریک رہے، کمزوروں میں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن یہ صبر و اقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ مگر رات کو ملا کر ان کی روایت 32 بنتی ہیں، جن میں سے 3 متفق علیہ ہیں۔ 73 سال کی عمر میں کوفہ میں 37 ہجری کو وفات پائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیص تھی نہ عمامہ۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ میت کو چادر اوڑھانے کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی نعش مبارک پر ایک سبز یمنی چادر ڈال دی گئی تھی۔ رواہ البخاری کتاب اللباس۔ جنازہ جلدی لے جانے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو وہ اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر سے ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ جنازہ کے ساتھ جانے اور جنازہ کی نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ عظیم پہاڑوں کے برابر، یعنی دنیا کا قرات مت سمجھو جو درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آخرت کی قرات احد پہاڑ کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے 1 قرات کا ثواب ملے گا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا کہ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو ہم نے بہت سے قراتوں کا نقصان اٹھایا۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ میت کی اچھائی اور برائی بیان کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ وجوب سے مراد ثبوت ہے، یعنی وہ وجوب مطلب واجب کی جمع ہے۔ وجوب سے مراد ثبوت ہے، یعنی وہ صحت وقوع میں وجوب کی طرح ہے۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، بلکہ ثواب عطا کرنا اس کا فضل ہے، اور سزا اور عذاب دینا اس کا عدل ہے۔ وہ بھی جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، بے شک۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ مستری اور مسترا کے بارے میں جو وارد ہوا اس کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستری اور مسترا منہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے، اور وہ مستری ہے، اور مسترا منہ وہ ہے کہ جو فاجر بندے سے اللہ کے بندے شہر درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ نماز جنازہ میں تکبیروں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نجاشی کی وفات کی اس دن خبر دے دی گئی تھی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لے گئے، پھر صف بندی کر کے 4 تکبیریں کہی۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ کے نجاشی کے وفات کی خبر دی۔ اسی دن جس دن اس کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبشہ کا بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ قبر پر نماز پڑھنے کا بیان۔ سلیمانی شیبانی رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت شبی رحم اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی لگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے شبی سے پوچھا کہ ابو عمرو آپ سے یہ کس نے بیان کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے۔ رواہ البخاری کتاب الاذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہ دی۔
اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ وجہ تھی، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی۔ گویا کہ لوگوں نے اس کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر بتا دو۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ یعنی ان احادیث سے میت غائب پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا ثابت ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر سلف کا یہی قول ہے کہ علامہ ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں، یعنی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا بیان۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا تو کھڑا ہی ہو جائے تاکہ جنازہ آگے نکل جائے، یا آگے جانے کی بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازہ کے ساتھ چل رہا ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے۔ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، یعنی رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما قادسیہ میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے ایک جنازہ لے کر گزرے تو یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا گیا کہ جنازہ تو زمیوں کا ہے جو کافر ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا یہودی کی جان نہیں ہے؟ رواہ البخاری کتاب الجنائز۔ نماز جنازہ پڑھاتے وقت کہاں کھڑا ہو؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اوسی ہیں، غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شامل رہے، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، مدینہ میں حضرت علی کے نائب کی حیثیت سے کام کیا، متعدد احادیث کے راوی ہیں، 38 میں کوفہ میں انتقال کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔